صدقہ فطر کی ادائیگی فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر قائم کیا ہے، اور پھر اس کے نیچے جو حدیث لے کے آئے ہیں وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی کل حر او عبد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہر آزاد پر، غلام پر، مرد عورت پر۔ یہ جو حدیث کے اندر فارضہ کے لفظ ہیں، ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ صدقہ فطر کا حکم فرضیت کا حکم ہے، کہ ہر شخص جو مسلمان ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ آزاد ہے، وہ غلام ہے، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں جو شیر خوار دودھ پینے والے بچے ہیں، وہ ان کی طرف سے بھی، جو رکن اعلیٰ ہے گھر کا، وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور حتیٰ کہ وہ شخص کہ جو اتنا مستحق ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور وہ خود اپنی غربت کے سبب لوگوں سے صدقہ فطر وصول کرتا ہے، وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، اسے بھی اس سے استثناء حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ وقت اس کا یہ ہے قبل ان یخرج الناس الی المصلی، اس سے پہلے کہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلیں تو ہم نے زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اسی حدیث جو سیدنا عبداللہ بن عباس کی ہے، اس کے اندر بیان ہے کہ جس نے صدقہ فطر ادا نماز پڑھنے سے پہلے کر دیا، اس کا تو وہ صدقہ فطر ہے، لیکن جو نماز عید ادا کرنے کے بعد صدقہ فطر دے گا، وہ اس کے عام صدقات میں سے کوئی صدقہ ہوگا، لیکن وہ اس کی فرضیت ادا نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے کتنا پہلے وقت دیا جا سکتا ہے؟ اہل مدینہ کا عمل یہ تھا کہ جب وہ آخری روزہ افطار کر لیتے تو اس کے بعد دیتے، چونکہ یہ تومۃ للمساکین کے جو الفاظ ہیں، مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے ایک دن 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تاکہ جس کو آپ صدقہ فطر دینا چاہ رہے ہیں وہ اپنی ضرورت کا پورا انتظام کر لیں۔ صدقہ فطر ادا کیا چیز کی جائے گی؟ جنس یا پیسے، کرنسی، روپیہ پیسہ؟ شہری آبادیوں کے اندر عموماً یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، وہ بازار سے آٹا خریدتے ہیں، بازار سے جو خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں، ان کے پاس جنس موجود نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی جنس اگر کسی کے پاس موجود ہے، افضل شکل ہے، دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس جنس موجود نہیں ہے تو وہ اب پیسے ادا کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ادائیگی عمل کی ادائیگی ہے، نہ کہ ادائیگی اس کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ جنس ادا ہوگی تو وہ عمل ہوگا، نہیں، ایسا نہیں۔ چوتھی چیز، کتنا ادا ہو؟ یہ حدیث کے اندر جو ایک سا کے الفاظ ہیں، سا من بر او من شعیر او من عاقت او من زبیب، کہ نبی کریم کے دور میں گندم کا، جو کا، منکے کا اور پنیر کا ایک سا دیا جاتا تھا۔ عربوں کے اندر جو خوراک کھائی جاتی تھی اس کا صدقہ فطر دیتے تھے۔ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں ان کا بھی دیا جا سکتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ جو 4-5 کھانے ہیں، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہم استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل 800 روپے کلو پکوڑے ہم کھاتے ہیں، اس کا بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنے رمضان میں کھاتے ہیں پورے سال میں اتنے نہیں کھاتے۔ بات اسی کی کریں نا جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات کریں گندم فطر، سارا سال کھائیں 6 ڈشیں اور صدقہ فطر ادا کریں گندم کا، تو گندم تو ہمارے ہاں 150 روپے کلو۔ جو عربوں کے ہاں گندم مہنگی تھی، عربوں کے ہاں گندم ہوتی نہیں تھی، اس لیے حدیث کے اندر بڑی امپورٹنس اس چیز کو دی جاتی ہے کہ وہ گندم کا ادا کریں، اس لیے کہ عربوں کے ہاں گندم تھی نہیں، تو کھجور ان کا پھل تھا، کھجور وہ کوڑیوں کے بھاؤ بکتی تھی، تو وہ گندم یمن سے منگواتے تھے، شام سے، اس لیے وہاں مہنگی تھی۔ ہمارے ہاں گندم سستی ہے، باقی پھل جو ہم کھاتے ہیں وہ مہنگے ہیں۔ سو آپ کسی بھی خوراک، ایک خوراک سے اس کے 2.25 کلو ادا کریں گے۔ اچھا، جو سا کا لفظ ہے وہ ہے 2 سیر اور 11 چھٹاک، 16 چھٹاک کا 1 کلو ہوتا ہے، اور چونکہ 2 سیر کلو سے کم ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں پھر اس کا پیمانہ صحیح کیا بنے گا؟ اگر 2 سیر اور 11 چھٹاک لگائیں تو وہ 2.25 کلو ہی بنتا ہے۔ تو اس کا میں نے فرق اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سیر کا وٹا کم ہوتا تھا، کلو کا وٹا زیادہ ہوتا تھا، تو 2.25 کلو جی، کوئی بھی جنس اس کی 2.25 کلو کی قیمت۔ اگر آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے تو 2.5 کلو کا ادا کر دیں، یہ مقدار ہے اس کی۔ کھجور، گندم، جو، چاول، جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کی 2.25 کلو 2.5 کلو کی آپ قیمت احتیاط کے ساتھ ادا کر دیں، یا وہ چیز کسی کو خرید کے دے دیں، یہ آپ کا صدقہ فطر ہے۔